مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. یہ بہت مبارک مجلس ہے. یہ اللہ کی توفیق سے ہوا. لا حول ولا قوت الا باللہ. نیکی کی توفیق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا فضل ہوا کہ ایسی مجلس میں جس میں ملائکہ ہوں, فرشتے نازل ہوتے ہوں, ایسی مجلس میں اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی. تو ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک اکیلا اللہ ہے. عزت ذلت نفع نقصان زندگی موت اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ہی ہمارا خالق ہے, اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے. فرمایا اللہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں. اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا اور پھر انسان بنا کر اللہ نے اسلام کی دولت دے دی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ ہمارے اولاد کی اولاد اسلام میں چلی آ رہی ہے. اوپر آباء و اجداد اسلام میں چلے آ رہے ہیں. یہ بہت اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی ہی تعریفیں ہیں سب, اور اسی ذات کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرما دی. ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو جانتے نہیں ہیں, اب بھی دنیا میں موجود ہیں. تو اللہ نے ہمیں اپنا تعارف کروایا اور اسلام دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. ورنہ بہت سا طبقہ بہت سے انسان دنیا میں ایسے ہیں جیسے جانور زندگی گزار رہے ہیں, ایسے زندگی گزار رہے ہیں. تو ہمیں اللہ نے اسلام دیا, اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کریں. اور حضور کی امت میں پیدا کیا, اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں. کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم بہترین امت ہو, لوگوں کے نفع کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ امت محمد میں ہمیں, امت محمدیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اسلام دیا, اور اس پر اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام دیا. تو اللہ ہی ہمارا خالق ہے, اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں. اللہ ہی ہمارا مالک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مالک نہیں. اللہ ہی ہمارا رازق ہے. سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اس کے ارادے کا نام وجود ہے. جو چاہتا ہے کرتا ہے, جو مخلوق چاہتی ہے وہ نہیں ہوگا. جو خالق کائنات, جو خالق اللہ, جو ساری کائنات کا بھی خالق ہے اور انسانوں کے حالات کا بھی خالق ہے اور انسانوں کا بھی خالق ہے اور دنیا کی ہر چیز کا خالق ہے, بنانے والا اللہ ہے. اس ذات کا یقین ہمارے دل میں آ جاوے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اپنے ارادے سے کر لیتا ہے, کسی کا محتاج نہیں. وہ صمد ذات ہے, بے پرواہ ذات ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. صمد بے پرواہ ذات کو کہتے ہیں, اس کے ارادے کا نام وجود ہے. تو یہ بات ہمارے دلوں میں آ جائے کہ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, اور ہر چیز جس طرح پیدا ہونے میں اللہ کی محتاج ہے, اسی طرح استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے. اللہ نے آگ کو جلانے والا بنایا, پانی کو چلانے والا بنایا, پاؤں کے اندر چلنے کی طاقت رکھی, آنکھ کے اندر دیکھنے کی طاقت رکھی. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے تو پانی اور آگ کو جمع کر سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک ہی آگ میں پانی بھی جمع ہے, پانی کا چشمہ بھی نکلا اور آگ بھی جل رہی ہے. تو اللہ نے اس آگ کے اندر تیزی رکھی اور پانی کے اندر نرمی رکھی. تو پانی پیاس نہیں بجھاتا, اللہ کے امر سے بجھاتا ہے. کھانا بھوک نہیں مٹاتا, اللہ کے امر سے مٹاتا ہے. اللہ کا ارادہ ہوگا تو کھانا بھوک مٹائے گا, اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا تو کھانا بھوک نہیں مٹا سکتا. اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا تو پانی پیاس نہیں بجھا سکتا. اگر اللہ کا ارادہ نہیں ہے تو آگ جلا نہیں سکتی. اللہ چاہے ان کو متفرق بنا دیا, چاہتا ہے تو ان کو اپنی اپنی صفت دے دی. پانی کے اندر اور صفت ہے, آگ کے اندر اور صفت ہے. اللہ چاہے تو ان دونوں کو بھی جمع کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا آخرت کی کامیابی کو دین کے ساتھ جوڑا ہے. ہر انسان مرد عورت کی کامیابی دین میں ہے. اور دین کیا ہے؟ اللہ کے امر کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا. یہ دین ہے کہ اللہ کا ہر حکم
اللہ کے ہر حکم کو ہم مضبوطی سے پکڑنے والے بن جائیں، مضبوطی سے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے بن جائیں، یہ ہمارے لیے دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ فرمایا کہ کامیابی دین میں ہے، اور دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ، کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ ساری دنیا اللہ کی نظر میں مچھر کا پر بھی نہیں ہے، یہ سب مخلوق ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس بات کو ہم نے جاننا ہے اور دل میں اس کا پکا یقین بٹھانا ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ مخلوق یہ مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ سب کچھ کرنے والی ذات ہے۔ مخلوق کا یقین ہمارے دل سے نکل جائے، اللہ کی ذات کا صحیح یقین ہمارے دل میں آ جائے، اس کی یہ محنت ہے۔ الله سبحانه وتعالى يكون من الله ولا يكون من غير الله، هذا يقين الصحيح. ما هو يقين الفاسد؟ الذي إذا كان عنده التكان أنك ترى أن يعني النفو والكيفية من هذه التكان، هذا يقين فاسد. نتيقن الزراع أن يخرج من فلاحه، هذا يقين فاسد. الذي عنده بهائم تيقن أنه الأمر من بهائمه، هذا هو يقين الفاسد. إخراج يقين الفاسد من قلوبنا، هذه الأسباب لا يستطيعون على شيء، ليس عندهم شيء، لا يعلمون شيء، لا يقدرون على شيء. الله هو قادر، هو يستطيع، هو عالم بذاته سبحانه وتعالى. فرمایا اللہ کی ذات پر ہم یقین بنائیں، اپنے دل سے غلط یقین کو نکالنا ہے، صحیح یقین بنانا ہے۔ غلط یقین کیا ہے؟ کہ مال سے ہوگا، عہدے سے ہوگا، ڈگریوں سے ہوگا، یہ سارے سبب ہیں۔ کرنے والی ذات قادر مطلق، قادر فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کہ کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اس بات کو نکالنا ہے یقین، اس بات کا یقین دل سے نکالنا ہے کہ مال سے ہوگا، تجارت سے ہوگا، دکان سے ہوگا، اسباب ہیں یار سارے، ان سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، فاعل حقیقی کرنے والا اللہ ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو مخلوق چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا۔ فرمایا تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور سب کی محنت کا پہلا میدان لوگوں کے دل تھے، اور ان کی پہلی محنت کا پہلا بول لا الہ الا اللہ۔ اے دنیا کے انسانوں، اللہ کی ذات کرنے والی ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ تو یہ انسانوں کا رخ یہ دعوت دے کر انسانوں کا رخ آخرت کی طرف، اللہ کی طرف پھیرتے تھے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آخرت ہمیشہ کی ہے۔ یہ نبی آ کر محنت کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی پہلی محنت اور پہلا بول، پہلی دعوت کا پہلا بول وہ قولوا لا الہ الا اللہ تھا۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، یہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال محنت کی، وہ ایمان یقین کی محنت تھی کہ لوگوں کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ صحابہ نے اور حضور نے یہ 13 سال مکے میں جو محنت کی ہے، وہ غلط یقین دل سے نکل جائے اور صحیح یقین آ جاوے کہ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے۔ یہ 13 سال ایمان یقین کا تکرار ہوتا رہا، کیونکہ انسان جب کسی چیز کا تکرار کرتا ہے وہ دل میں بات قرار پکڑتی ہے، کہ تکرار سے قرار، قرآن نے بھی تکرار کیا ہے تو دل میں بات قرار پکڑتی ہے۔ تو 13 سالہ کی جو محنت ہے وہ قولوا لا الہ الا اللہ کی ہے، کہ لوگوں کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کی 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں محنت کی۔ جب یقین بنتا ہے تو پھر ہر عمل آسانی، نبی کے طریقے پر چلنا آسان، پھر ہر عمل میں آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ یقین بن گیا کہ فاعل حقیقی کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا اس بات کو دل میں اتارنا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، صرف ابھی زبان پہ بات ہے، تو اس کو دل میں اتارنے کے لیے صحابہ کے زمانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں اتارنے کے لیے 13 سال محنت کی۔ تو ابھی یہ زبان پہ ہماری کلمہ ہے تو یہ دل میں آ جاوے،
اس کی روزانہ کی محنت ہے کہ ہم روزانہ محنت کریں کہ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. فاعل حقیقی عزت ذلت نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس طرح صحابہ نے محنت کی ہے یقین کو بنانے کے لیے، تو ہم بھی ویسی محنت کریں گے تو پھر ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا آسان ہوگا جب روزانہ ان بولوں کو بولیں گے. فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی دعوت نہیں دی کہ لا الہ الا الرحمن، کہ اللہ رحیم کریم ہے، بلکہ اس بات کی دعوت دی لا الہ الا اللہ، کہ کرنے والا اللہ ہے، کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور اس سے ایمان بنتا ہے. اس لیے فرمایا جددوا ایمانکم، قیل یا رسول اللہ کیف نجدد ایماننا، قال اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہا کرو. کیا مطلب کہ ایک تو کلمہ پڑھنا ہے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے. اور علماء مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد کلمے کا معنی اور مقصد بیان کیا جائے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. زیادہ سے زیادہ اکثر من قول لا الہ الا اللہ سے مراد کہ مجموع میں، مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، مجموع میں اس بات کو بیان کیا جائے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، خالق مالک حقیقی فاعل ایک اللہ کی ذات ہے. اس سے ایمان تازہ ہوگا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیسے ہمیں موت کے وقت نصیب ہو جاوے؟ جب اس کو بیان کریں گے، جب اس کو بولیں گے، جب اس کی دعوت دیں گے. جیسے صحابہ نے محنت کی تو موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے جاتے تھے، جنگ میں شہید ہو رہا ہے کلمہ پڑھ کے جا رہا ہے. تو فرمایا کہ ہمیں بھی موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جاوے تو اس کی دنیا میں محنت کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر موت کے وقت کلمہ آسان کر دیں گے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی ہے، اور جو حضور کے طریقے پر چلے گا اللہ تبارک و تعالی کی ذات اسے کامیاب فرمائیں گے. جو حضور کے طریقے سے ہٹے گا وہ دنیا میں بھی ہلاک ہوگا، آخرت میں بھی ہلاک ہوگا. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے اسوہ حسنہ، تمہارے لیے راہ چلنے کا راستہ وہ حضور کی زندگی ہے. ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزاریں. دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں ہم اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جائیں، بلکہ ہر قدم پر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جائیں. ہم کس کے پیچھے چلیں گے؟ فرمایا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. ہر قدم پر، ہر لمحے میں ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والے بن جائیں. جیسے صحابہ نے کر کے دکھایا، 24 گھنٹے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے والے صحابہ، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو کامیابی ملے گی. فرمایا مسجد کی زندگی، گھر کی زندگی، ظاہر باہر دکان تجارت کی زندگی، سب زندگی صحابہ کی جو زندگی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر تھی. ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں تو حضور کے سنت کے طریقے کے مطابق ہوتے اور گھر میں اپنی مرضی تھے، ایسا نہیں. گھر والی زندگی اور مسجد والی زندگی، کاروبار والی، مقصود یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جائیں جیسے صحابہ نے اتباع کی ہے، کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اپنا محبوب بھیجا، اپنا نبی بھیجا، تو ہمارے لیے واجب ہے، ہم پر واجب ہے یہ بات کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے والے بن جائیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں. یہ ہمارے لیے کامیابی کی راہ ہے. اللہ نے ہمارے لیے اپنے محبوب کے طریقے کو اختیار کیا اور یہی ہمارے لیے دنیا آخرت کی فلاح ہے اور یہی ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزاریں، کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے بن جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے احکامات بتائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بہت زیادہ بتائی کہ ہم نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں. نماز کی اہمیت اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے اور یہ تحفہ معراج والا تحفہ ہے اور ایمان والے کے لیے، اور فرمایا نماز دین کا ستون ہے، دین اور ایمان والے کے لیے معراج ہے.
نماز کی ہم پابندی کرنے والے بن جائیں اور ایسی محنت کریں. صحابہ تو نماز کے ذریعے مسئلے حل کرواتے تھے, تو ہم اللہ سے نماز کے ذریعے مسئلے حل کروانے والے بن جائیں. نمازوں پر ہماری محنت ہو جائے کہ نماز بہت بڑا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے احکامات زمین پہ اتارے ہیں. کلمہ ہے یہ بھی زمین پہ آیا ہے کہ اس کی دعوت دو. ہر حکم اللہ کی طرف سے زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا, اس کی وحی نازل ہوئی, لیکن اللہ نے یہ معراج کروا کے حضور کو نماز والا تحفہ دیا. یہ اللہ کا بہت بڑا امر ہے. نماز کا تحفہ معراج میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے نماز والا تحفہ دیا. اور یہ نماز اللہ سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے. اللہ کے خزانے کی چابیاں ہیں. نماز اللہ کے خزانے کی چابی ہے. نماز کے ذریعے صحابہ اپنے مسئلے حل کروا لیتے تھے. تو ہم بھی نماز پر ایسی محنت کریں کہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے ہمارے لیے. ہم نماز پر محنت کریں, نماز کے ذریعے اللہ سے ہم اپنے مسئلوں کو حل کروائیں. نماز کی حقیقت سے مسئلے ہوتے ہیں, حل ہوتے ہیں. نماز کی صورت سے مسئلے نہیں آتے. نماز کی صورت بھی اعلیٰ درجے کی ہو اور پھر نماز کے اندر خشوع و خضوع بھی اعلیٰ درجے کا ہو کہ ایسی نماز بن جائے کہ ہم نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنے والے بن جائیں, اپنے مسئلوں کو حل کروانے والے بن جائیں. اس کے لیے نماز پر محنت ضروری ہے کہ ہماری نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کر دے. نماز اعلیٰ درجے کی ہوگی تو پھر سارے مسائل حل ہو گئے. فرمایا نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا آخرت کی کامیابی رکھی ہے. نماز کا بدلہ بہت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیں گے, مرنے کے بعد دیں گے. اس لیے نمازوں پر ہماری محنت ہو کہ ہم نمازوں پر محنت کریں. اور فرمایا ایک نماز تو وہ جو خشوع والی ہے کہ فلاح پا گئے وہ مومن جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع پیدا کیا. اور ایک نماز ان کے بارے میں قرآن نے کہا ایک نمازی وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں, اور ایک نمازیوں کے بارے میں کہا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. تو نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ ہلاکت کا اعلان ہے, نمازیوں کے لیے کہ نماز ہماری صورت سے نکل کر حقیقت والی بن جائے. اور فرمایا نماز دین کا ستون ہے. نماز جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا, جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا. کہ ہم اسی طرح دین سیکھنے والے بن جائیں. دین کو رائے کا نام نہیں ہے کہ جو میری رائے ہو وہ دین ہے, بلکہ دین کو سیکھنا ہے. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضور سے صحابہ نے سیکھا انہوں نے آگے سکھایا وہ دین ہے. فرمایا دین کو ہم سیکھیں. دین رائے کا نام نہیں ہے کہ میری رائے دین بن جائے. دین تو اللہ کے اوامر کا نام ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا نام ہے. جو حضور نے دیا ہے ہمیں, صحابہ کو دیا, وہ دین ہے. صحابہ نے حضور سے سیکھا اور گھر والوں کو سکھایا, اور فرمایا اسی طرح نظام چلتا رہا. تو فرمایا ہم دین سیکھنے والے بن جائیں اور دین صحیح. اور فرمایا دین ایمان والے کے لیے نور ہے, دین ایمان والے کے لیے روشنی ہے. جو روشنی ہوگی تو انسان عمل کر سکے گا. روشنی نہ ہو اندھیرے میں انسان غلطیاں کرتا ہے. تو فرمایا دین علم روشنی ہے. تو جب علم ہوگا روشنی ہوگی تو آدمی صحیح کام کرے گا. اس لیے ہم علم پر بھی محنت کرنے والے بن جائیں کہ ہم دین 24 گھنٹے کا دین سیکھیں کہ حلال حرام کی پرکھ ہو جائے. یہ دین ہمارے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہر چیز کا پتہ چلے, کیونکہ دین سیکھیں گے تو پتہ چلے گا. تو دین کی محنت, علم کی محنت, دین سیکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. فرمایا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. ایک جانتا ہے ایک نہیں جانتا, یہ دونوں برابر نہیں ہیں. فرمایا کہ ہم دین علم کو صحیح سیکھیں اور اس کی محنت کریں. فرمایا کہ ہم علم سیکھنے والے بن جائیں. علم سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور فرمایا قیامت کے دن بھی علم کی برکت سے, علم کی وجہ سے لوگوں کے مختلف درجے ہوں گے. مختلف علم والے آگے ہوں گے, جن کا جتنا زیادہ علم ہوگا اس کو اللہ اتنا ہی درجے دیں گے. اس لیے فرمایا کہ ہم اللہ کا علم سیکھنے والے ہیں, جو علم حقیقی ہے, علم حقیقی, علم اللہ والا علم, وہ سیکھنے والے بن جائیں. اس کی محنت کریں کہ صحیح علم ہوگا تو پھر صحیح عمل ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بن جائیں. اللہ کا ذکر یہ بہت آسان ہے. ہر وقت اللہ کا آدمی ذکر کر سکتا ہے. اس سے ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے,
اللہ کا قرب پیدا ہوتا ہے، اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرا ذکر بہت بڑی چیز ہے نا، ذکر اکبر، کہ یعنی بہت بڑا عمل ہے اللہ کا ذکر۔ جس کو اللہ بڑی چیز بتائے تو وہ کتنا بڑی ہوگی، ہمارے ذہنوں میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے فرمایا اللہ کا ہم ذکر ہر وقت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہم کثرت سے کریں کہ ہر عمل میں اللہ کا ذکر ہے۔ کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کے ذکر سے شروع کرو۔ فرمایا ہر عمل میں اللہ کا ذکر، چلتے پھرتے گھر میں داخل ہو رہا ہے آدمی، گھر سے باہر نکل رہا ہے تو اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا ذکر کرے۔ حتیٰ کہ آدمی بیت الخلاء کے لیے جا رہا ہے، بیت الخلاء میں اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس سے پہلے اللہ کے رسول نے ذکر بتایا، اللہ سے پناہ مانگی کہ اللہ سے جو نا شیاطین سے پناہ مانگی کہ یہ بھی ذکر، جتنی مسنون دعائیں ہیں، جتنی اذکار ہیں، یہ سارے ذکر میں داخل ہیں۔ 24 گھنٹے ہم اللہ کی ذکر میں، اللہ کی یاد میں رہیں۔ حالانکہ سو رہے ہیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ سونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کا اکرام کرنے والے بن جائیں۔ کلمے کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے۔ کلمے کی رشتے کی وجہ سے، کلمے کی نسبت کی وجہ سے ہم مسلمان بھائی ہیں، تو مسلمان بھائی کا اکرام ہم پر لازم ہے کہ یہ سارا مجمع جتنی مسلمان دنیا میں ہیں، مسلمان آپس میں بھائی ہے۔ کس وجہ سے؟ کلمے کے رشتے کی وجہ سے۔ کلمہ بہت بڑا عمل ہے، کلمے کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی بن گئے۔ تو فرمایا ہر مسلمان کے ہم حقوق ادا کریں، ہر مسلمان بھائی کا ہم اکرام کرنے والے بن جائیں، ہر مسلمان کا حق ہم ادا کرنے والے بن جائیں۔ بیوی کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، ہر آدمی کے جو حقوق ہیں وہ ہم حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ اس سے محبت پیدا ہوگی، اس سے تعلق پیدا ہوگا، اور اس پہ تعلق کی وجہ سے دین پر جمنا آسان ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان کا ہم اکرام کرنے والے بن جائیں، کہ ہم ہر مسلمان بھائی کا اکرام کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے لیے فرمایا کہ اتنے تک تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تم جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ جو اپنے دل کو اچھی لگ رہی ہے وہی چیز مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو، تب تم کامل ایمان والے بنو گے۔ ہمارے عمل میں اخلاص پیدا ہو جاوے، اللہ کی رضا، تصحیح نیت کا کیا مطلب کہ بار بار نیت کو دہرانا ہے کہ ہمارے ہر عمل میں اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا ہو جائے، کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کسی مخلوق کے عمل میں مخلوق کا کوئی ارادہ نہ ہو، کسی چیز کا کوئی ارادہ نہ ہو، خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ فرمایا اللہ کے پیارے بندے وہ ہیں جو اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں، اخلاص والے۔ فرمایا ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ بڑے بڑے فتنوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو ہر عمل میں ہم کوشش کریں اخلاص پیدا ہو جائے۔ ہر عمل میں اکرام کرنا ہے، ساتھیوں کے ساتھ محبت ہے تو اللہ کے لیے کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے۔ ہر عمل میں ہم اخلاص پیدا کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے ہاں عمل بہت سے نہیں چاہیے کہ بہت سے عمل ہوں تو وہ قبول ہیں۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ اخلاص کتنا ہے، دل کا ارادہ کیا ہے، نیت کیا ہے۔ فرمایا چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ بڑا بنا دیتے ہیں جب اخلاص سے کیا جاوے۔ فرمایا کہ اگر چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ اخلاص سے ہر عمل کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے معاذ اخلاص کا اہتمام کرنا، اخلاص سے تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے، اخلاص سے تھوڑا سا دین بھی کافی ہے۔ فرمایا ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنا، اللہ راضی ہو جاوے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اونچا کام دیا ہے، بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، ہم بہت بڑے کام کے ذمہ دار ہیں۔ وہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ بہت بڑی محنت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اس محنت میں آگے بڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تبلیغ کی محنت اور یہ تبلیغ کی نقل و حرکت یہ بہت بڑی محنت ہے، اور بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام دیا ہے۔ تو ہم اس پر محنت کریں کہ ہم سے ذمہ داری ہے، یہ اللہ نے ہمارے ذمہ داری لگائی ہے، اور قیامت کے دن اس ذمہ داری کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اس محنت کو سیکھا جائے
اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑی محنت دی ہے، اس محنت کے لیے ہم نکلیں اللہ کے راستے میں اور اس محنت کو ہم سیکھیں۔ دیکھو صحابہ نے کیسی محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے صحابہ نے دنیا میں قبریں بنائی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور کے سب سے پہلے میزبان ہے، مدینے میں سب سے پہلے میزبان، جن کے دروازے کے سامنے اونٹنی بیٹھی ہے، اور ان کی قبر فرمایا ترکی میں ہے۔ اور فرمایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں، مسجد نبوی کے مؤذن ہیں اور سفر حضر کے مؤذن ہیں، لیکن قبر کہاں ہے؟ دنیا میں۔ اور فرمایا اسی طرح باقی صحابہ کی قبریں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ افریقہ میں کتنی صحابہ کی قبریں ہیں۔ یہ قبریں شاہد ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جان مال لگانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، اور ہم اس ذمہ داری کے، اس محنت کے ذمہ دار ہیں، تو اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔